ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند رکھا جائے، اونچا کیا جائے۔ یہ توحید کا تقاضا ہے۔ موحدین تن من دھن کی بازی لگا کر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نام کو اونچا رکھا، اور پھر زبان سے یہ بھی کہا کہ حق یہ تھا کہ اے رب حق ادا نہ ہوا، سب کچھ قربان کرنے کے بعد۔ سوچیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی پوری زندگی اسی میں گزر گئی کہ دنیا کے اندر سارے معبودوں کے اوپر اللہ کا نام ہو جائے۔ اس کے لیے صحابہ اکرام نے نہ جانے کیسے کیسے قربانیاں دی، اپنی قربانی دی، کبھی مال کی قربانی دی، کبھی اسی مشن کے کامیابی کے لیے اپنی اولادوں کو وقف کر دیا۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ ایک جھوٹی افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا دل ٹوٹ گیا۔ خیر، اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے چند صحابہ کو بچا کر پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ اس وقت جو کافرین کا سردار تھا ابو سفیان، وہ شخص پہاڑ پر چڑھا اور کہا کیا تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ آپ نے صحابہ اکرام کو اشارہ کیا، خاموش رہنا، کوئی جواب نہ دینا۔ جواب نہیں ملا۔ پھر اس نے کہا کیا تمہارے درمیان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں؟ سب خاموش تھے۔ پھر اس نے کہا کیا تمہارے درمیان عمر موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سب خاموش تھے۔ اس نے کہا چلو، سارے لوگ مارے گئے، سب کا کام ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہو سکا، انہوں نے کہا ارے اللہ کے دشمن، جن جن کا تو نے نام لیا وہ سب کے سب زندہ ہے اور تیری بکواس سن رہے ہیں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے جواب دیا تو اس نے کہا حبل جو ان کا ایک دیوتا تھا، اے حبل تو بلند رہے، تو اونچا رہے۔ صحابہ خاموش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتی؟ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم جواب دو اللہ اعلی و اجل، اللہ تعالیٰ بلند ہے اور وہ بزرگی والا ہے۔ پھر اس شخص نے آواز لگائی کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے ساتھ ہمارا دیوتا عزا ہے اور تمہارا کوئی دیوتا، تمہارا کوئی بابا، تمہارا کوئی پیر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور صحابہ اکرام نے وہ تاریخی الفاظ اپنے زبان سے دہرائے جو ہمارے لیے قیامت تک کے لیے درس اور سبق عبرت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جواب دو اس کو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ بڑا قیمتی جواب تھا۔ تو ایسے وقت میں بھی اللہ کے رسول نے کفار کے درمیان جب گھیرے گئے تھے تو اللہ کے نام کو بلند رکھا، یہ ہے اللہ کا ادب۔ اس واقعے پر غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے جب جہاں جہاں جس بستی میں جس مقام پر غیروں کا نام بلند کیا جا رہا ہے، چاہے وہ دیوتی دیوتا کے
کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیر بابا کی شکل میں ہو، چاہے یارویں والے بابا کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ کے نام کے سامنے کسی اور کا نام بلند کیا جا رہا ہے تو موحدین پر فرض ہوتا ہے کہ اس مقام پر، اسی جگہ پر اللہ کے نام کو بلند کریں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ادب، اللہ کا احترام۔ ہم ولیوں کی عزت کرتے ہیں، ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ولیوں کی عزت کرنا، احترام کرنا، محبت کرنا فرض ہے، اور اللہ کی قسم ہمارا ایمان ہے کہ جب تک اللہ کے نیک ولیوں سے ہماری محبت نہیں ہوگی، ان کا ادب ہمارے دلوں میں نہیں ہوگا، اہل حدیث تو چھوڑو، موحد تو چھوڑو، کوئی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن محبت ہے، یہ محبت میں ہم غلو نہیں کرتے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں ان بزرگوں کو، ولیوں کو ہم شامل کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے ولیوں کو کیا کیا نام دے رکھا ہے، غوث اعظم، غریب نواز، فلاں نواز، فلاں نواز، فلاں نواز، ان کے لیے کہانیاں گڑھی گئی، اور اس طریقے سے کہانیوں میں ان کے لیے اضافہ کیا گیا، گویا یہ دنیا کو چلانے والے ہیں، گویا یہ لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے ہیں، لوگوں کو نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا رسائل عطاریہ میں یہ واقعہ موجود کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام، فرشتہ لوگوں کی روح قبض کر کے تھیلے میں بند کر کے جا رہے ہیں۔ ابھی آسمان پہ چڑھ نہیں پائے تھے کہ ان کے بابا، یارویں والے بابا آئے جھگڑنے لگے، ملک الموت سے خوب جھگڑا ہوا، یہاں تک کہ لوگوں کی روح کو نکال کر جو ملک الموت نے اپنے تھیلے میں بند کر رکھا تھا، اس وقت غوث اعظم لڑتے رہے جب تک کہ اس تھیلی کو چھین نہ لیا۔ تھیلی کو چھین لیا، اس کا منہ کھولا، ایسے جھٹکا، پورے روح نکل گئی، آزاد ہو گئی، سب کے سب زندہ ہو گئے۔ یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ سوچو صحابہ کرام کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنے بڑے متقی تھے، کتنے بڑے ولی تھے، کتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، الا ان حزب اللہ هم الغالبون هم المفلحون، خبردار اللہ کا لشکر ہی دنیا میں غالب رہے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ صحابہ کی جماعت کو اللہ نے اپنی جماعت، اپنا گروہ، اپنا لشکر کہا، اپنا کہا، یہ مقام دیا، لیکن کسی صحابی کو قطب، ابدال، ولی، دیوتا، داتا، اوتار کا لقب نہیں دیا۔ صحابہ انتقال کیے تو ان کی قبر کو پختی نہیں بنایا گیا، ان کی قبروں پر پھول کی چادر نہیں چڑھائی گئی، ان کے قبروں پر نذر و نیاز نہیں ہوئے، عرس اور میلے نہیں ہوئے، قوالیاں نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوئی۔ کیا یہ لوگ جن کی صفات، جن کی ذات میں اتنے افسانے گڑے گئے، اتنا اضافہ کیا گیا، یہ نبی علیہ السلام کے صحابیوں سے بڑے ولی تھے، بڑے متقی تھے، بڑے دیندار تھے، اللہ کے بہت زیادہ قریب تھے؟ نہیں۔ نبیوں کی جماعت کے بعد اللہ کے سب سے بڑے ولی، متقی، پرہیزگار، قریبی کوئی ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ لیکن ان لوگوں کے قبروں پر کبھی ایسا نہیں ہوا، انہوں نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا جو آج لوگوں کے ساتھ دعویٰ کیا جائے، بلکہ یہ صحابہ اکرام نے جب توحید کو قبول کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے وقت کی قربانی دے دی، لیکن اللہ کے نام کو بلند رکھا۔
صرف کاروبار کرتے رہے، بیوی بچوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہے، یا کہ اور کچھ انہوں نے کیا ہے؟ آج ہم نے اس توحید کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کے نام کو بلند کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، اپنے کاروبار میں ہم خوش ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج شرک کا رواج ہے، گلی گلی میں، گھر گھر میں، پاس پڑوس میں ہمارے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قبروں کی پوجا ہو رہی ہے، قبروں پر نذر نیاز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے عرس اور میلے لگ رہے ہیں، بڑے بڑے ریالیاں نکل رہے ہیں۔ کیوں؟ ہماری کیا ذمہ داری ایسے وقت میں ہوتی ہے؟ سوچو تو، آج ہم نے اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنے فائدے کی وجہ سے مشرکین سے، کافرین سے اور منافقین سے مصلحت کر رکھی ہے۔ بھائی تم ہم کو کچھ نہ کہو، ہم تم کو کچھ نہیں کہیں گے، تم بھی سکون سے رہو، ہم بھی سکون سے رہیں۔ آج ہماری گلی میں، ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں اگر شرک عام ہو رہا ہے، سر عام اس کا جھنڈا بلند کیا جا رہا ہے، تو ہم یہ سوچیں کیا اللہ تعالی ہماری گردن کو نہیں پکڑے گا؟ کیا ہمارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ ان شرکوں کے سامنے، ان دیوی دیوتاؤں کے سامنے اللہ کے نام کو بلند کر دے؟ اللہ کی عزت ہمارے دل میں اتنا نہیں؟ آپ سوچو، ہم یہ کہہ نہیں سکتے اللہ کے سامنے ہم کمزور تھے، ہم تھوڑے تھے، ہم کم تھے، ہمارے اندر اتفاق نہیں تھا، ہم خود لڑ رہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر ایسا کہیں گے، مثال ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہے تنہا ملک میں تھے، نہ جانے کتنے دیوی اور دیوتاؤں کی مورتیاں بٹھا رکھا تھا، لوگ اکیلے تھے پورے ملک میں، کوئی حکومت نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی جماعت ان کے ساتھ نہیں، بس لوگ میلے کو گئے، کہا چلو، کہا میں بیمار، سب ادھر گئے، تنے تنہا اکیلے اللہ کی قسم کلہاڑی اٹھائی اور پورے دیوی دیوتاؤں کے مجسموں کو توڑ کر رکھ دیا۔ لمبا واقعہ مشہور ہے، آپ نے بارہ سنا ہوگا۔ کیا ہم اللہ کے سامنے یہ کہہ کر بچ سکتے ہیں، اپنے دامن کو بچا سکتے ہیں؟ اے اللہ ہم کمزور تھے، اے اللہ ہم کمتر تھے، اے اللہ ہم تھوڑے تھے، یہ کہہ کر اپنے اللہ تعالیٰ کہے گا ابراہیم ہمارے اکیلے تھے پورے ملک کے اندر، تم ایک بستی میں، ایک مسجد میں ہزاروں کی تعداد میں تھے، یہ بھی تو اکیلے تھے، لیکن پورے ملک سے ٹکرا گئے اور پورے دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں کو توڑ کر میرے نام کو بلند رکھا، تم نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ آج ہم دنیا کمانے میں سب کو ضرورت ہے، لیکن توحید قبول کرنے کے بعد کاروبار میں مست رہے، نماز پڑھ لے، یہی اتنا توحید کا مطلب نہیں ہے۔ سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دنیا ان کے سامنے بھی تھی، ان کو بھی لالچ دیا گیا، ان کو بھی موت سے ڈرایا گیا، ان کو بھی گھیرا ڈالا گیا، آخر میں لوگ آئے، آپ حکومت چاہتے ہیں حکومت لے لیجئے، آپ خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں خوبصورت عورت سے نکاح کرا دیتے ہیں، آپ سردار بننا چاہتے ہیں سردار، آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم سب اتنی دولت دے دیں گے کہ آپ کبھی سوچ لیں، لالچ دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے مکہ کے سرداروں سن لو، یہ دولت تو چھوڑو، یہ اقتدار کی بات تو چھوڑو، اللہ کی قسم ایک ہاتھ میں اگر چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے تو دنیا کی ساری دولت میرے جوتوں کی نوک پر ہے، میں جب تک زندہ رہوں گا توحید پر زندہ رہوں گا اور آخری سانس تک اللہ کے نام کو بلند کرتا رہوں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان تھا۔ آج ہم ٹکے ٹکے پر لوگوں سے مصالحت کر رہے ہیں، تم خاموش رہو ہم بھی خاموش، تم ہم کو کچھ نہ بولو ہم تم کو کچھ نہیں بولیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ادب نہیں ہے، یہ اللہ کا احترام نہیں ہے، یہ توحید کا تقاضا نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم لوگ اتفاق کریں، ہم لوگ اپنے اندر توحید کی قوت پیدا کریں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادب میں ایک ادب یہ ہے کہ جہاں غیروں کا نام بلند کیا جاتا ہے وہاں پر ہم سب ایک ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو بلند کریں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس لیے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادب میں سے اور کئی ایک تقاضے ہیں، انشاءاللہ میں اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔